والفرقان الحمید تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین او قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القیس من دان النفس والعمل لما بعد الموت. علامہ اقبال کے شعر کو کبھی اسے بھی کبھی سے آدھا ہے اس کا جو پہرا ہے: جہاں بانی سے دشوار تر ہے کاری جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خواہ کر لے، اگر منظور ہو تجھ کو خزاں نا اشنا رہنا، جہان رنگ بو سے پہلے قطعی آرزو کر دے. آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی مجھے لگتا ہے جب کسی بندے کو ریٹائرمنٹ کی فنکشن ہو، سبق دوشی ہو، تو اس موقع پر چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی بھی بڑا افسر آتا ہے وہ اسی کے اعزاز کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آتا ہے. تو میں آج کے جو ریٹائر ہونے والے ہیں محمد سلطان گنائی صاحب، جو بحیثیت فارسٹ پروٹیکشن گارڈ ریٹائر ہوتے ہیں، میں ان کو ہی ایز چیف گیسٹ ایڈریس کر رہا ہوں، کیونکہ آج کی اس جو نشست ہے اس کا جو محور ہے یا جس کے ارد گرد یہ سارا فنکشن، جس کے اعزاز میں یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ محمد سلطان ہے. سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آج ابھی تو ٹائم ہے 10-20 دن ہے، لیکن انہوں نے مناسب سمجھا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا اپنے مقرر وقت ہوتا ہے کہ آج یہ ان کے اعزاز میں ایک سبق دوشی کا جو پروگرام منعقد کیا گیا، اس سے سیدھے پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے ملازم کے ساتھ، اس ملازم کے کام کاج سے کتنا متاثر ہو کر اور اس کے ملنسار ہونے یا اس کی جو گراں قدر خدمات اس نے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، اس کو کسی نے نیگلیکٹ نہیں کیا، اور اس کے پیار میں، اس کے خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی آیا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ میرے پاس ابھی بھی لنچ میری گاڑی میں پڑا، میں دن کا کھانا کھاتا نہیں ہوں، یہ ڈی ڈی صاحب کو بھی پتہ ہے. تو قابل قدر جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور آپ کے محترم ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور صاحب ہیں، آپ کے اے ڈی حضرات ہیں، سراج صاحب ہیں، دوسرے اے ڈی حضرت صاحبان ہیں، فیاض صاحب ہیں جنہوں نے مجھے دعوت کیا تھا، مدعو کیا تھا، اور باقی جو بھی اس کے اہل خیانہ ہے، اس کے جو یہاں ملازم ہیں، جو ان کی سبق دوشی پہ ان کو آج مبارکباد دینے کے لیے میں بھی ان کو دل کی امید گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو باقی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خوشحال گزرے، اور یہ خوش سلامت، اور ان کے جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزی عطا کرے، اور ان کو اپنی اہلیہ کے ساتھ حج مبرور کرنے کی سعادت نصیب ہو. سب سے بڑی میرے حساب سے دعا وہی ہے، کیونکہ وین یو ریٹائر یو شوڈ آلویز کنسیڈر کہ ناؤ اب مجھے کوئی جوانی واپس نہیں آ رہی ہے، ناؤ اب جو زندگی کا آخری پڑا ہے، اب انسان دن بدن اسی کی طرف جاتا رہتا ہے. کیونکہ جو حدیث پاک میں نے بتایا خصوصاً فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی بتایا نا، الناس القیس، حضور سے کسی نے پوچھا دانا کون ہے، حضور نے فرمایا القیس من دان النفس، سب سے دانا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، حد میں رکھے، والعمل لما بعد الموت، اور جو آخرت، جو اس زندگی کے لیے تیاری کرے جو موت کے بعد ملنے والی ہے، جو ابداً ابدی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یہ سلامت رہے، خوشحال رہے. دوسرا کہ کبھی کبھار میں آپ کو مطلب بہت کچھ حضرات یا کچھ ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک جوائنٹ ڈائریکٹر ہو، آپ کبھی ایک واچر کی ریٹائرمنٹ فنکشن پہ بھی جاتی ہو، جیسے میں شپین گیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے الفاظ کہنا یا کوئی جو ایسے کہہ رہا ہے میرے سے یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آج روئی زمین پر پھیلو اور اپنے سے کسی کمتر چیز کو لاؤ جو آپ کو لگے گا میرے سے کمتر ہے. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو واپس آئے تو اللہ سے کہا کہ مجھے کوئی نہیں لگا کہ میرے سے کوئی حقیر یا کمتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لاتے تو میں آپ کو پیغمبری کے سے سبق دوش کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناگوار ہوتا ہے. تو میں اس چیزوں میں کبھی نہیں، اگر کوئی وٹ ایور از دا ڈیزگنیشن آف دا پرسن ہو از ریٹائرنگ، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اس نے اپنا اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایمانداری سے کام کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کے اچھائی کے لیے کام کیا ہے، وہ اس بے ایمان بڑے افسر ہے یا اس